الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر میرے نہایت ہی ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں دوست اور بھائیوں اہل علاقہ کے محبین سالکین و خلفاء حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اصدق اللہ تعالی فی الدارین خیرہ اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے جماعت السالکین کے مرکزی امیر کی حیثیت سے ناچیز کی طرف سے تمام سالکین و خلفاء حضرات کی طرف سے اور دنیا کے جس ملک میں بھی سالکین خلفاء رہتے ہیں ان سب کی طرف سے آپ تمام احباب کو جشن عید میلاد النبی شریف مبارک ہو۔ الحمدللہ ناچیز اس وقت امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے علاقہ کرونا میں موجود ہے اور یہ رب تعالی جل شانہ کی شان ہے کہ جب اللہ کریم نے فرما دیا کہ پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند کر دیا تو دنیا کے کونے کونے پر اللہ کے محبوب کا ہی ذکر خیر ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں یہ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 58 ہے 158
اور 98۔ اس کا ترجمہ اور تشریح بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ آیہ کریمہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں جو کہ الحمدللہ اہل ایمان بھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ہستی جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھی، جو دنیا میں کسی کی شاگرد نہیں ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہر قسم کا علم، عمل کی ایک راہ، کامیابی کی ایک راہ بتا کر اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما گیا۔ اور اللہ کریم کے قربان جائیے کہ اس مالک و خالق نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ایک ادا کا ثواب 100 شہداء کے برابر رکھا ہے۔ اور کائنات کی کون سی ایسی چیز ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہی؟ درختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، پتھروں نے، پہاڑوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، آپ کے دور میں غیر مسلم تھے، کچھ کفار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو وہ فلاں جو درخت ہے وہ اگر ادھر آ کے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب دیکھو نا، اپنی طرف سے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اس درخت سے جا کے کہو کہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ وہ درخت دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف جھکا، اپنی جگہوں کو، اپنی جڑوں کو اکھیڑ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں حاضر ہوا اور پڑھنے لگا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جب آپ نے اشارہ فرمایا پھر اپنی جگہ پہ جا کے لگ گیا، کفار مسلمان ہو گئے۔ کون سی ایسی چیز جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی؟ اگر پتھروں کی بات دیکھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبل احد مجھ سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبل احد مجھ سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر تم یہ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے بتا بھی دوں گا کہ پھر بھی تو ایمان نہیں لائے گا۔ یہاں پہ دو چیزیں آ گئی، ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آؤں گا، لیکن سرکار نے فرمایا تو ایمان نہیں لائے گا۔ اور اس کو یہ علم تھا کہ ابو جہل کو یہی علم تھا، یہی جانتا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو جب کنکریاں پھینکنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ اے محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل اگر میں تجھے بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتائے۔ اتنا آپ کا کہنا ہی تھا کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کنکری جب پھینکنے لگا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا، کہیں یہ نہ کہنا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا تیری مٹھی میں 6 کنکریاں ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ پتھروں نے بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، درختوں نے، شجر نے، شجر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود پڑھتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ کتنے سارے معجزات ہیں، حجر، شجر۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد جمعہ کے باہر تشریف فرما مدینہ المنورہ میں، وہاں پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائیں۔ کھجوریں تناول فرما کے ایک گٹھلی زمین میں لگا دی، جو ہی زمین میں لگائی دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت بھی بن گیا اور اس کو پھل بھی لگ گیا۔ صحابہ اکرام نے اس درخت کا پھل بھی کھایا۔ کیا کوئی انسان، عام انسان اس مرتبے پہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا۔ آپ اللہ کے محبوب تھے، تمام انبیاء کے سردار تھے۔ اور درود پاک کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ کریم نے مخلوق کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرے محبوب پر درود پڑھو۔ جس طرح فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ ادھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتے تھے میری بعثت سے پہلے، میری دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونے سے پہلے مجھ پر درود پڑھتے تھے، میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں۔ اور اگر آج کوئی بندہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا، آپ کے مقام کا، آپ کے اختیارات کا انکار کرے تو کیا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ چاہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے اس طرح ہے، کسی کے ورگلانے سے اس طرح ہے، کسی کے بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے اس طرح ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنا عقیدہ درست کرے تاکہ مرنے سے پہلے وہ پاک و صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق دل میں کسی کے بھی دل میں، ہم نام تو نہیں لے رہے، کوئی بھی ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کے دل میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ بغض ہے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ وہ قبر میں، نہ وہ آخرت میں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہر چیز اللہ کے محبوب پر درود بھی پڑھ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پتھروں کا درود پڑھنا، درختوں کا جناب شہادت دینا، شہد کی مکھیوں کا درود پڑھنا۔ کون سی ایسی مخلوق ہے؟ ملائکہ کا درود پڑھنا، 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، دست بستہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ حاضری پیش کر دی، قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ ذرا اندازہ لگائیں نا، کیلکولیشن کریں کتنے ملائکہ اللہ کریم نے پیدا فرمائے۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہیں، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھ کے آؤ۔ ان اللہ
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وقر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من تحية والسلام وبارك وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ میرے نہایت ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں، دوست اور بھائیوں، وہ نبی جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اس نبی کے متعلق اللہ کریم انبیاء سے بھی عہد لے رہا ہے کہ جب تمہارے دور میں میرا محبوب آ جائے تو اپنی نبوت کو بھی چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ دیکھو آج انسان کی عقل کو کیا ہو گیا کہ معاذ اللہ بعض لوگ اللہ کے نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 158، اللہ کریم نے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا 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 فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون۔ بس اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول جو کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، یہاں پر نبی الامی جی کا لفظ مطلب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور رب تعالیٰ جل شانہ آپ کی زندگی مبارک سے پوری کائنات کے لوگوں کو علم عطا فرما رہا ہے۔ اب آپ بتائیں پڑھے ہوئے تھے یا کہ نہیں تھے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ اور پوری آیت کریمہ کیا ہے؟ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جو شان امیت کا حامل نبی ہے۔ امیت، امی، فدا کا امی و آبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ امی کا مطلب تو ماں کا بھی ہوتا ہے، اور جس طرح ماں ایک وجہ تخلیق انسانیت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، تمام کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سورۃ الفاتحہ کو بھی ام الدعا کہا گیا، تمام دعاؤں کی وہ ماں ہے، سردار ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے سردار ہیں، تمام کائنات سے بڑھ کے ہیں، تمام کائنات میں اس طرح آپ کا درجہ ہے جس طرح نسل انسانیت میں ماں کا درجہ ہے۔ آپ پیدا نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی چیز کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ آج ولادت کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے جی ولادت منانا؟ کیا اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں کسی جگہ پر بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونے کا ذکر نہیں کیا، آپ کی بعثت کا ذکر نہیں کیا؟ ولادت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی اسی وقت منائی کہ جب اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، پھر ارواح کو پیدا کیا، سبھی ارواح کو اکٹھا کیا
اس موقع پر بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی شان و شوکت، نبوت، اقتدار کے متعلق انبیاء سے اللہ تعالیٰ جل شانہ عہد لے رہا ہے کہ جب میرا نبی تمہارے درمیان تشریف فرما ہو جائے، تو تشریف فرما کیسے؟ ولادت سے ہی ہوا نا بھائی، یعنی جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جائے تمہارے درمیان، تمہاری گورنمنٹ ہو، سبھی کچھ ہو، میرا نبی آ جائے، اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھنا، نبیوں سے اللہ کریم عہد لے رہا ہے۔ تو یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا، مگر خلق سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا، مگر بطن مادر سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے، اور جو اللہ عز و جل پر اور اس کے تمام نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، جو وہ کہیں اس پر عمل کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا سکو، تاکہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن فرما رہا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158، اللہ کریم کا ارشاد ہے۔ اور پھر اگر ایمان کے لحاظ سے ایمان کی طرف آپ نبی علیہ السلام کے اگر ایمان اپنا آپ کے علم کا تذکرہ کریں تو اس کے لیے تو کتابیں بھری پڑی ہیں، حدیث پاک میں باقاعدہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق کا علم انبیاء کے علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ساتوں سمندروں میں سے چڑیا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے لے، اور تمام انبیاء کا علم میرے علم کے سامنے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ساتوں سمندروں میں سے چڑیا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے لے، اور فرمایا اسی طرح میرا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس طرح ہے کہ جس طرح چڑیا ساتوں سمندروں میں سے قطرہ ایک اپنی چونچ میں لے لے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، وہ پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو یہ سارا کچھ عطا کیا تو اس کا اقرار تو ضروری ہے۔ سبھی مل کے ذرا درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الطاف صاحب آواز آ رہی تھا، بند کر دو، فی الحال آواز بھی آ رہی ہے، آواز آ رہی نا تھوڑے سن۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ اب اس کا اقرار کرنا تو ایمان کا حصہ ہے، جو اقرار کرے گا اس کا ایمان مکمل ہوگا، جو اقرار نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک ٹاپک ہے نبی علیہ السلام کے امی ہونے کے متعلق، کہ آپ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے لیکن پوری کائنات، پورے قیامت تک آنے والے لوگوں کی فلاح اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے کلام میں رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں امر فرما رہا ہے وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ، ایمان لاؤ اللہ پر اور میرے محبوب علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں، ان کی اتباع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ، لعلکم تہتدون۔ تو میرے بھائیوں، اسی کی وضاحت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بیان کرنے والی ہیں، کہ وہ لوگ جو مقام مصطفیٰ علیہ السلام، علم مصطفیٰ علیہ السلام، اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام سے نابلد ہیں، واقف نہیں ہیں، ناواقف ہیں، اور شان مصطفیٰ علیہ السلام میں فرق ڈالتے ہیں، اور اپنی لا علمی کی وجہ سے گناہ اور کفر کا مرتکب بنتے ہیں۔ اگر تو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح ہے
تو پھر تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنا مقام عطا فرمایا، جان بوجھ کر انکار کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ کفر ہے، دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہو جائے گا۔ کون کہتا ہے کہ نبی اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے؟ ہم الحمدللہ مسلک حق اہل سنت والجماعت سے یا جماعتی اہل سنت سے، ہم سنی لوگ، ہم تو اللہ کو الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، وہ پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، انبیاء کا بھی خالق ہے۔ نبی کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا ہے، اس کا انکار وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنی عقلی دلیلوں میں کام لے کہ بھی ہم اس طرح کہتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں جی شرک نہ ہو جائے فلاں۔ شرک کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ ایک کافر بھی، بتوں کی پوجا کرنے والا بھی مذہب اسلام میں جب داخل ہو رہا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہر چیز کا تو رد وہیں پہ کر دیا، تو شرک کیسے ہوگا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو شرک کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، اس بات کا فکر ہے کہ میری امت مال کے فتنے کی وجہ سے خراب ہوگی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تو گویا کہ اگر جان بوجھ کر عام انسان کی طرح ظاہر کرنے کی کوشش کی تو پھر بھی آپ کے مقام، شان، علم، اختیارات کا انکار ہوا اور ایمان سے خالی ہو گیا۔ ان تمام چیزوں میں سے ایک لفظ امی، جس کا غلط مطلب لینا اور بیان کرنا ہے، جس سے علم مصطفیٰ علیہ السلام کا انکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں جو نبی الامی فرمایا، اس سے تو اللہ کے نبی کا بہت عظیم معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غیب بتانے والے، غیب کی سچی خبریں دینے والے، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے مگر 7 لاکھ قسم کی مخلوق کے متعلق جاننے والے ہیں، ان کی زبانیں جاننے والے ہیں۔ یہ 7 لاکھ قسم کی مخلوق کس نے بتائی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 لاکھ قسم کی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی زبان جاننے والے، ان کا حال جاننے والے، ان کی بہتری اور تربیت کرنے والے، ان کی حقیقت جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، آپ کو یہ کہ معاذ اللہ امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس کی بدتمیزی کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ نے ایک مقام علم اپنے محبوب کو دیا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر علم ظاہر جاننا تو آسان ہے، سامنے دیکھا اور بتا دیا، سنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ظاہر جاننے کے لیے 1,50,000 صفحات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارا دین اسلام، مذہب اسلام، قرآن عظیم الشان، حدیث مبارکہ، یہ کس نے بتائی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوئی ہے نا۔ اس سے پھر آگے فقہی مسائل جو ہیں ان کا حل کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر شعبے، کائنات میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں، سب ہر چیز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، آج کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی کہ معاذ اللہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو کوئی اپنے آپ کو ادھر ڈاکٹر کہہ رہا ہے، کوئی بہت بڑا فلاسفر کہہ رہا ہے، کوئی بہت بڑا اسکالر کہہ رہا ہے، کوئی مفتی کہہ رہا ہو۔ بھائی مفتی تو کیسے بن گیا بھائی؟ اور ڈاکٹر صاحب کیسے بن گئے ہو؟ دین اسلام کا ڈاکٹر کہتے ہو، دین اسلام کا مفتی کہتے ہو، کیسے بن گئے ہو؟ شروع سے لے کر آخر تک علم کی جو ترتیب ہے، قرآن عظیم الشان کی مخرج کی ادائیگی کے لیے تجوید پڑھی ہے، اس کو حفظ کر لیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس کی گرامر سمجھنے کے لیے صرف و نحو پڑھ لی ہے، حدیث پڑھنے کے لیے اصول حدیث پڑھ لیا ہے، فقہ سمجھنے کے لیے اصول فقہ پڑھ لیا ہے،
اور جتنی بھی کتب مدلل کتب ہیں، فتاوی جات ہیں، رد المحتار، در محتار، جتنی بھی کتب ہیں مسائل کی ہیں، کہاں سے بنی ہے؟ اپنے گھر سے بنا کے کوئی لایا؟ کوئی لا سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی مفتی کو یہ اجازت